مجھے لگتا ہے کہ موت شناخت ہے. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے موت کا اللہ نے ایک ادارہ رکھا ہے. کہتے ہیں امام علی کہ تم اپنے چہرے کو اپنی زندگی میں دیکھ ہی نہیں سکتے. تم جب بھی دیکھو گے اپنا چہرہ وہ عکس ہوگا. تمہیں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے مرنا پڑتا ہے, اور جب تم مر جاؤ گے تو اپنے ہی سیدھی طرف کھڑے اپنے چہرے کو دیکھ رہے ہوگے. اس خطبے میں بڑا تفصیل سے خطبہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے التجا کرو گے کہ تم کیوں رو رہے ہو. پھر تم التجا کرو گے کہ مجھے غسل کس طرح سے دو. پھر تم التجا کرو گے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا, مجھے کروٹ آرام سے دو. پھر تم التجا کرو گے ان دوستوں سے جو تمہیں لے کر جائیں گے کہ میرے تو تم پہ احسانات ہیں, اگر لے کر ہی جانا ہے اس گڑھے میں تو کم از کم چلو تو آہستہ, مجھے کچھ اور وقت مل جائے. پھر تمہیں اس گڑھے میں بند کر دیں گے. پھر جب تمہیں بند کر کے وہ رخصت ہوں گے, تم ان کے قدموں کے 40 قدم سن سکتے ہوگے. پھر آنکھ کھلنی ہے. اگر یہ سب کچھ میری کیفیتوں میں شامل ہے تو پھر موت وارد کس پہ ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, قرآن پاک کی متعدد آیات, بے شمار آیات ہیں اسی عنوان کے حوالے سے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. انسان کو اللہ رب العزت چیلنج کر رہا ہے کہ اگر بچنا ہے تو موت سے بچ کے دکھاؤ. جہاں مرضی چلے جاؤ, بلند فصیلوں کے پیچھے, بلند قلعوں کے پیچھے, شیشے کے پیچھے, جہاں جانا ہے, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ تمہیں ملنی ہی ملنی ہے. اگر موت سے بچ سکتے ہو تو پھر بے خوفی سے جو جی میں آئے کر لو. اور اللہ رب العزت نے موت کے حوالے سے قرآن پاک میں پتہ کیا ہے, جو انسان ہمارے نزدیک حضرت نوح کی عمر لمبی ہے حضرت آدم کی, لیکن تاریخ سے ایسے پتہ لگتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ سب سے لمبی عمر جس انسان نے پائی اس کی عمر 1500 برس تھی کچھ. جب کل قیامت کے دن جو آپ نے بات ابتدا کی ہے نا کہ خواب ہے زندگی, کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کم لبستم, کتنا عرصہ زندے رہے ہو. کیا کہے گا؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم, ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ, یا سراب تھا. لم یلبسوا الا, قرآن کی دوسری آیت, الا عشیۃ او ضحاھا, مجھے لگتا ہے صرف دوپہر زندہ رہا ہوں یا عشاء ایک رات کا کچھ لمحہ زندہ رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جب انسان کی آنکھ حقیقی زندگی میں کھلنی ہے تو اور یہ فزیکلی کھلنی ہے تو انسان کو پتہ لگ جانا یہ تو سارا سراب تھا, اب زندگی ایسی شروع ہونے والی ہے جس میں موت نہیں. تو یہ اب ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں موت نہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, محدثین نے لکھا ہے اگر کسی انسان کو دنیا میں صرف 2 مرتبہ زندگی دے دی جائے تو دنیا کا کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے. کیا؟ فرعون جس کو حضرت جبرائیل منہ میں مٹی ڈال رہے ہیں کہ اس ٹائم کلمہ نہ پڑھ لیں, وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ نے کہا میری عزت کی قسم اس وقت بھی پڑھ لیتا تو میں تب بھی معاف کر دوں گا. لیکن جب پردے اٹھ گئے نا, فرعون نے دیکھ لیا, یعنی اس زندگی کے اندر ابھی انٹرنس ہو رہی ہے جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے, انتقال جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہاں سے وہاں منتقلی ڈائریکٹ نہیں ہے, یہ درمیان میں ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے برزخ, جس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. فرعون نے جب اس زندگی کا بھی ابتدائی لمحہ دیکھا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب. دنیا کا سب سے سرکش انسان جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ رب العزت پہ ایمان لاتا ہوں. تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر زندگی میں کسی بھی انسان کو یہ موقع مل جائے تو وہ کبھی بھی جہنم میں نہ جائے. لیکن اللہ کا ایک اصول ہے بلال بھائی, اللہ کے اوپر ایمان, اللہ کے اوپر اسلام, نیک عمل صالح, اعمال صالحہ کب تک قبول ہونے ہیں؟ جب تک وہ پردہ نہیں اٹھ جاتا. اگر پردہ ہی اٹھ گیا تو پھر حساب, تو پھر وہ معاملہ حد. دوسری بات جو ہے نا موت کے حوالے سے, یہ بات بہت اہم ہے جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا, اور اس سے بھی ایک اگلی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے. لیکن کل شیء ہالک بھی علامہ صاحب, ہر چیز کا ہلاک ہونا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں. صرف نفس کے اوپر موت آنا یہ تو مسلمہ عقیدہ ہے, لیکن ہر چیز کی ہلاکت کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا. بلال بھائی دیکھیں, ہر انسان دنیا سے چلا گیا, نیک بھی گئے, بد بھی گئے, لیکن آج دیکھیں موت کس کے گھر کے باہر کھڑی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ملک الموت کھڑے, پاس ہی جبریل امین بیٹھے. نبی کریم جبریل امین سے پوچھتے ہیں کیا رائے ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں اللہ آپ سے ملاقات کا شوق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل هو الرفیق الاعلیٰ, میں بھی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. ملک الموت کو اجازت دے دی جاتی ہے. دیکھیں کائنات کے سب سے افضل انسان کے جسم سے روح کو جدا کر دیا جاتا ہے,
اور عربوں نے اس کے اوپر شعر لکھے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں بقا کسی کو نہیں. صحابہ دیکھیں ایک عام لیڈر ہوتا ہے, ایک عام لیڈر ہونا, وہ اگر دنیا سے چلا جائے لوگ کتنا دکھ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے ہماری اصلاح کی. تو جو لیڈر جس نے کپڑے پہننے سکھلائے, جس نے پردہ بتلایا, ماں بہن بیٹی کا بتلایا, صحابہ کے ہوش و حواس آپ کو پتا ہے حضرت عمر نے کیا کہا, تلوار نکال لی. جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا, پاس ہی ابو بکر نے تریحی خطبہ دیا. جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہی رہے گا, اس کو موت نہیں آنی. انکا میتون و انہم میتون, قرآن پاک نے اعلان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے اور ان منافقوں نے بھی فوت ہو جانا ہے, میرے پاس تو پیش ہونا ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ موت اس کے چلیں اگر موت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر آگے بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. بلال بھائی صرف نبی کریم, حدیث میں آتا ہے پہلے آسمان کی چھت کے اوپر ایسے ایسے فرشتے ہیں, جب آسمان کو سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولیں ہلتی ہیں. قیامت سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کو بھی موت دے دی, دوسرے کو, تیسرے کو, ساتویں آسمان تک. بعض بنی اسرائیل کی روایتیں بھی اس میں شامل ہیں, لیکن جو صحیح بات ہے وہ اخذ ہوتی ہے کہ پھر ایک وقت آنا ہے کائنات کے جو عرش کے فرشتے ہیں 19, اللہ رب العزت نے ان کو بھی موت دے دینی ہے. صرف کائنات میں 4 فرشتے اور ایک رب باقی رہ جائے. اللہ رب العزت نے اس وقت 2 فرشتوں کو اور موت دینی ہے, باقی اسرائیل اور جبریل امین رہ جانے. جب اللہ رب العزت نے اسرائیل کو کہنا نا جبریل امین کی روح کو قبض کر لے, اسرائیلی روایات کے الفاظ ہیں اس وقت عرش الہی جو کپ کپاتا بھی ہے, جو ہلتا بھی ہے لوگوں کی سفارش کے لیے, لیکن اس وقت گفتگو کرے گا اللہ جبریل امین کو موت سے بچا لے. تو اللہ رب العزت اس وقت اعلان کریں گے اللہ کی قسم اگر میں نے دنیا میں موت سے کسی کو بچانا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم قبر بناتے ہیں, جب تو ہم کہتے ہیں, اکثر کہتے ہیں کہ قبر اتنی گہری ہو کہ اس میں شخص جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ سکے. تو جب یہ حساب ہو رہا ہوتا ہے تو واقعی حافظ جی اٹھ کے بیٹھتا ہے شخص؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے کہ لال بھائی یہ بات کروں, ایک جو پیریڈ ہے نا جو اللہ رب العزت عارضی طور پہ انسان کو بھلا دے گا قبر میں جانے سے اور موت کے لمحات میں, وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ موت آسان کرنا چاہے ایسے اس کی روح نکلے گی جیسے مشکیزے سے پانی نکل گیا, جیسے مشکیزے سے پانی نکل گیا, آرام سے نکل گیا. اور جس کے اوپر شدت کرنا چاہے گا وہ ایسے ہے جیسے ایک کپڑا خاردار تاروں کے اوپر کھینچا گیا, اس کو لپیٹا جا رہا ہے. اب جو یہ پیریڈ ہے نا یہاں پہ بھی پردے جب اٹھتے ہیں تو رحمت کے اور برائی کے فرشتے انسان کو اس ٹائم بھی نظر آ جاتے ہیں. استقبال کرنے والے جب برے فرشتے ہوتے ہیں تو روح جسم میں رہنے کی کوشش کرتی ہے, اس لیے اس کو نکالا جاتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, قرآن کی آیت ہے, اور تم دیکھو کہ جب یہ ظالم لوگ غمرات یعنی سکرات الموت میں ہوتے ہیں تو کیسے فرشتے مار مار کے ان کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. اب ہوتا کیا ہے آگے کچھ لمحے کے لیے اِنَّ کتاب الابرار لفی العلیین, جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں, اور رستے میں جو فرشتے ان کو دیکھتے ہیں, سونگتے ہیں, خوشبو آ رہی ہے, پوچھتے ہیں کیا تھے, کیسے تھے, سلام ہو, اس کے اوپر ساری زندگی اللہ کے لیے محنت کرتا رہا وغیرہ. وہ بشارتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ بھی بشارت دیتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ قبر سے پہلے کی بشارتیں ہیں. اب اعلیٰ علیین کے دفاتر میں رکھا جاتا ہے, یا جو برا آدمی ہے اسے سجین میں رکھ دیا جاتا ہے. ان لمحات میں گھر والے یہ جو ساری تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو مولانا نے واقعہ سنایا, اب جب وہ قبر میں آتا ہے, جب تک جسم میں روح تھی تو انسان زندہ ہو گیا, جب قبر میں جائے گا تو روح کو جب جسم میں واپس لٹایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے دوبارہ زندگی پیدا ہو جائے گی, زندگی کی تحریک پیدا ہو جائے گی. لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو کیا کیا من ورائہم برزخ, یہ ایک ایسی زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ کی گئی ہے. یہاں تھوڑا سا یہ جو لفظ پڑھتا ہے اسی وجہ سے شاید اس کے اوپر بہت زیادہ تفسیر بھی ممکن نہیں کرنی. کیا یہ بات درست ہوگی؟ نہیں, اس کے بارے میں کھل کے ڈسکشن کریں, اس میں حرج کوئی نہیں. اس کی ایک بات جس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے, وقفے پہ آ جاؤں, پھر سے بات کرتے ہیں. وقفے پہ جاتے ہیں چھوٹے سے. حضرت جو مردہ لیٹا ہوا قبر میں اس کے جسم پہ عذاب ہو رہا ہے, اگر اس کے جسم پہ عذاب ہو رہا ہے, روح نکل چکی ہے, اس کو کون سی تکلیف ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ایک مثال علامہ صاحب نے بیان کی ہے کہ روح کے اوپر تو عذاب آئے گا لیکن اس کو ایک مثالی اور تمثیلی بدن بھی عنایت کیا جائے گا. جیسے صحیح روایات سے ثابت ہے کہ شہیدوں کو پرندوں کے کالم میں جنت میں سیدھا بھیجا جائے گا کہ نہیں,
اسی وقت تاکہ لذت محسوس کر سکے. بدن کے بغیر نہ انسان عذاب محسوس کر سکتا نہ لذت. تو یہ تو ویسے ہی منطق فلسفے کے خلاف ہے کہ عذاب صرف روح کے اوپر ہو تو وہ عذاب اس طرح جیسے خواب ہے. برزخی زندگی خواب سے کچھ بہتر زندگی ہے. خواب ایک ہلکا سا نمونہ ضرور ہے. برزخ وہ ہے جو کہ دوزخ اور جنت قبر اور موت اور قیامت کے درمیان کا پیریڈ ہے. اور بلال بھائی چلیں صرف عذاب قبر کا انکار تو منکرین حدیث نے کیا. میں قرآن کی آیت سے ثابت کرتا ہوں عذاب قبر کا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اس کو کیسے کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرعون کو صبح اور شام میں عذاب دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر اگر یہاں پہ بات ہوتی نا پھر بھی کوئی فلسفیانہ منطق سے بات نکل جاتی. پھر اللہ کہہ رہا ہے اور قیامت کے دن جس دن ساتھ کو قائم کیا جائے گا اس سے بھی برا عذاب ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. احادیث سے تو ثابت ہے. احادیث سے تو جیسے علامہ صاحب نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا, علامہ صاحب وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ قبر میں بہت ہی کم سطح کے برے عمل کا بھی کئی دفعہ بڑا برا نتیجہ نکل جاتا ہے. جیسے پیشاب سے نہ بچنے والے کو عذاب ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ بہت ہلکے کام کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا اور یہ چگلی کیا کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو لڑائی آپس میں. اس کا مطلب ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اور یہ الگ بات ہے اور اس کے جسم پر ہوتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر ہوتا ہے اور نعمتیں بھی جسم ہی محسوس کرتا ہے. لیکن ایک حدیث میں ایک ایڈیشن موجود ہے. نیک بندے کے لیے کچھ فرق معاملہ کیا ہے؟ نم کا نومت العروس. یہ بات ہے برے اور نیک بندے کی برزخی زندگی میں کچھ فرق یہ ہے, یعنی طوالت کے اعتبار سے صرف فرق ہے, وقت کی طوالت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہنا نم کا نومت العروس پہلی رات کی دلہن کی مانند سو جا, تو اس حدیث کا محدثین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ کوئی بندہ حضرت آدم کا بھی بیٹا اگر فوت ہوا ہے, ہزاروں سال گزر گئے نا, تو قیامت کے اٹھنے کے وقت تک اس کو ایسے لگے گا ایک سیکنڈ چند لمحے سویا ہوں. اور اگر قیامت سے صرف بلال بھائی محدثین کا باب دیکھیں, قیامت سے صرف ایک دن پہلے مرنے والا شخص قبر میں داخل ہو کے جب عذاب میں مسلط ہوگا اور قیامت میں ایک دن رہتا ہوگا, 24 گھنٹے بعد اٹھایا جائے گا, اس کو لگے گا میں ہزاروں برس قبر میں رہا ہوں, ہزاروں برس قبر میں رہا ہوں. اور یہ تو وہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے. جو ہی یہ پیریڈ ختم ہونا نا, انسان نے قبر سے باہر نکلنا صحیح حدیث کی روشنی میں. نیک اعمال اچھے انسان کی صورت میں ہوں گے. وہ کہے گا کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں, ساری زندگی تو اپنے اوپر مجھے سوار کرتا رہا, آج میں تیری سواری ہوں. اور قرآن پاک کی جو آیت ہے, بات ہے یار, واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اور قرآن پاک کی آیت وفدہ, حضرت علی نے یہ تفسیر کیا کہ وفدہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جنتی لوگ کسی سواری پہ سوار ہو کے آئیں گے اور وہ ان کے اعمال ہوں گے اور وہ ان کے نیک اعمال ہوں گے. اور برے اعمال والا جب برے اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا نا, کہے گا دنیا میں مجھ کو مسلط رکھا, آج بھی میں تیرے اوپر ہی سواری کروں. اور خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کہتے ہیں کہ جو حشر کا میدان ہے وہاں سے چند فٹ کے فاصلے پہ بھی کوئی بدبخت دفن ہوا ہوگا نا, تو اس طرح رینگ کے وہاں پہ پہنچے گا, اتنی تکلیف پہ پہنچے گا کہ اسے لگے گا 100 سال صرف یہ چند گز کا فاصلہ. مجھے حضرت رابعہ بصری کا واقعہ یاد آ گیا. آپ نے اپنی لونڈی کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جو تہجد میں جو میں لباس پہن کے عبادت کرتی تھی, میرا وہ لباس جو ہے وہ میرے کفن کے طور پہ استعمال کرنا. آپ کو وہی جو ہے وہ پہنا دیا گیا. تو پھر اس لونڈی نے خواب دیکھا تو آپ نے وہ لباس نہیں پہنا ہوا تھا, تو آپ نے اور لباس پہنا ہوا تھا. تو پوچھا اس لباس کا کیا ہوا جو کہ آپ نے تہجد میں پہنا تھا؟ کہا وہ اللہ نے میرا لے لیا اور اپنا دیا ہوا مجھے پہنا دیا, اور خدا نے کہا کہ تیرا وہ لباس رابعہ جو تو تہجد پہ پہنتی تھی, جب میزان قائم کیا جائے گا تیرا وہ لباس تیرے اجر کے اندر تولا جائے گا. سبحان اللہ. وہ لباس جب آپ قبر میں سے آپ کا جسم آ گیا اور مٹی بھی اس پہ اثر نہیں کر رہی, اور آپ کی روح جو ہے وہ آخری لمحات سے اور قبر کے معاملات کے درمیان میں اٹک گئی یا رک گئی, یہ جو جگہ ہے یہاں پہ روح پہ کوئی حساب ہو رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے, یہ کیا معاملات ہیں اس جگہ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی ایک بات اور بھی ضرور کرنی چاہیے, عینی شہادتوں کی طرف بات بار بار جاری ہے. ہر واقعے کے اوپر ایمان لانے کے لیے عینی شہادت ضروری نہیں ہے.
حضرت علی کا مشہور قول، یار کیا بات کر دی. ہاں ہم ایمان بھی لگا یقین رکھتے ہیں جب نبی کریم نے یہ باتیں بتا دی ہیں تو عینی شہادت ضروری نہیں ہے کہ قبر سے. میں کہتا ہوں شہادت الٹی بھی ہو تو یقین رسول کی بات پہ ہوگا. حضرت علی نے یہ کہا جب اپنے ساتھیوں کو کہ مجھے یاد ہے وہ دن جس دن اللہ رب العزت نے پوچھا تھا تمہارا رب کون، عالم ارواح کا. لوگ حیران ہو گئے یہ کیا حضرت علی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں تمہیں نہیں یاد؟ صحابہ نے کہا، جو سامنے ان کے صحابی بیٹھے انہوں نے کہا ہمیں نہیں یاد. علی نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا کہا ہے تو مجھے اسی طرح یقین ہے، میں نے اپنی آنکھ. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہی یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب ہمیں یہ یقین آ گیا حدیثوں سے کہ قبر میں عذاب بھی ہونا ہے، قبر میں یہ بھی ہونا ہے، تو پھر عینی شہادتوں کی اہمیت نہیں. لیکن صحیح روایات کے اندر سے میں آپ کو 2-3 شہادتیں پیش کرتا ہوں. حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے خلط ملط کر کے کہا کہ یہ تو کسی نبی کا جسم ہی ہو سکتا ہے، ہزاروں سال بعد نکلا اور تحقیق کی پتہ لگا حضرت دانیال کا. ایک اور قبر کھودی، بچہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا، ہزاروں سال بعد ایسے ہاتھ اٹھایا خون کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. صحیح سند سے ثابت ہے نا یہ واقعہ. یہ وہی بچہ ہے اصحاب الاخدود والا، اصحاب الاخدود والا بچہ. تو یہ عینی شہادتیں بھی ہیں. حضرت حمزہ کی عینی شہادت موجود ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ایک مرتبہ سوئی کے برابر سوراخ ہو گیا، پورے مدینہ میں خوشبو پھیل گئی. سبحان اللہ سبحان یہ وہ اللہ. روایات ہے جو تاریخی طور پر مستند ہے. عام لوگوں کی بات کرے کہ فلاں نے دیکھا فلاں نے دیکھا تو شاید مستند نہ سمجھی جائے. حضرت عمر کا پاؤں تقریباً 40 یا 50 سال بعد قبر سے ننگا ہوا، لمبا قد تھا. لوگوں نے سائڈ پہ دیوار کرنے کی تعمیر کی کوشش کی، پاؤں قد لمبا اندازہ نہیں ہوا. اسی طرح تھا جس طرح ایک زندہ انسان کا پاؤں. اور اس پہ کئی شہادتیں ہیں. کیا شہادتیں ہیں. اس لیے اس چیز کے پیچھے بھاگنا کہ عینی شہادت ملے مجھے بھی یقین ہو، ہمیں الحمدللہ یقین ہے اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا جو حدیث میں کہہ دیا.